بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو حسن انسانی کی اس ذلت امیز حرکت کی طرف اشارہ تھا جب عیسائی حکمران نے اڈیسا کے مجبور و معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہوئے سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کو تحقیر امیز لہجے میں آواز دے کر کہا تھا کہ وہ قبر سے نکل کر اپنی قوم کا حشر دیکھے۔ جوسل ثانی کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجی، اب تو مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتا ہے؟ جوسل ثانی نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں بولا، یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان علی مقام بھی اپنے ہم مذہبوں کی روایات کو برقرار رکھیں گے۔ جوسل ثانی کے طرز گفتگو دیکھ کر تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ فریب کار شخص بڑی عیاری کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کے ارد گرد ریاکارانہ الفاظ کا جال بچھا رہا تھا۔ اور عیسائیوں کی روایات کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے جوسل کی درخواست کا جواب دینے کی بجائے الٹا اسی سے ایک عجیب سوال کر ڈالا۔ میں جانتا ہوں کہ عیسائیوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ جوسل ثانی نے ایک انتہائی ہوشیار شاطر کی طرح نئی چال چلتے ہوئے کہا، مگر میں اپنی قوم کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے صبر و تحمل کے انسان تھے، مگر جوسل ثانی کی بات سن کر شعلے کی طرح بھڑک اٹھے۔ میرا اپنا اعمال نامہ ان لوگوں سے کم سیاہ نہیں ہے۔ سلطان علی مقام میں اپنے سیاہ مال نامے کا ذکر کرنے والا تھا کہ آپ نے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ جوسل ثانی کے فتنہ گرد ذہن نے ایک اور کروٹ بدلی۔ میں خداوند خدا کو درمیان میں لا کر اپنے تمام سابقہ گناہوں سے تائب ہوتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایک گوشہ نشین راہب کی طرح زندگی بسر کروں گا اور کسی صلیبی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ مجھے معاف کر دیا جائے۔ سلطان ذیشان عفو درگزر اسلام کی بڑی شان ہے اور آپ کی بھی۔ تمام اہل دربار جوسل کی مکاریوں پر حیران ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان محمود زنگی جوسل کی کسی بات کا جواب دیتے، قاضی شہر ابن رسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے بولے، سلطان محترم، میں اس قطع کلامی اور مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ قاضی ابن رسون کا لہجہ بہت نرم و شیریں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حیرت سے قاضی شہر کی طرف دیکھا، پھر مؤدب لہجے میں کہنے لگے، فرمائیے قاضی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی ابن ارسون کے علم و فضل کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ یک ابن ارسون کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بڑی سے بڑی تکلیف اور بیماری میں پرسکون رہنے والا قاضی ابن رسون اس وقت حالت جلال میں تھا اور شدت جذبات سے ابن رسون کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ملت اسلامیہ کے اس دشمن نے بڑی مکاری اور بے حیائی کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ ماضی قریب میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی ہیں۔ قاضی ابن رسول نے جوسل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ وحشت و درندگی کو زیادتی کہا جائے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن رسول چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان نور الدین زنگی شدید حیرت کے عالم میں قاضی ابن رسول کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یک ابن رسول نے اپنے کھڑے ہونے کا زاویہ تبدیل کیا اور سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ یہ آج سے 47 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب سلطان مسعود پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور خود یہ گناہگار قاضی ابن رسول جو اہل دربار کے سامنے کھڑا ہے
इस वक्त मुश्किल से 4-5 साल का होगा। अहले दरबार की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। वो पलकें झपकाए बगैर काजी इब्न रसूल के नूरानी चेहरे की तरफ देख रहे थे, जो किसी खास राज का इंकशाफ करने वाला था। ये वाकया मैंने पूरी तफसीलात के साथ अपने वालिद मरहूम की जुबानी सुना है। काजी इब्न रसूल ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, वह अहले इस्लाम के लिए बड़ा संगीन वक्त था, जब एक अल्लाह, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक किताब के मानने वाले ग्रोह दर ग्रोह तकसीम हो गए थे। इस वक्त मिस्र पर फातमी खलीफा अबुल कासिम की हुक्मरानी थी। मिस्र का यह हुक्मरान अपने हमसाया मुसलमान हुकूमतों का शदीद दुश्मन था। इसको अब्बासी हुक्मरान से कोई हमदर्दी नहीं थी, और यही हाल अब्बासी हुक्मरान का था कि वो फातमी खलीफा के लिए अपने दिल में कोई नरम गोशा नहीं रखता था, और अपने हम मजहबों से फातमी खलीफा के बख्शो अनात का यह आलम था कि वो आले सल्जूक का नाम सुनना भी गवारा नहीं करता था। ये कहते कहते शिद्दत करब से काजी इब्न रसूल का सुरख चेहरा जुमा जुमा नजर आने लगा। मुसलमानों के इसी इंतशार और इख्तलाफ से सलीबियों ने भरपूर फायदा उठाया। काजी इब्न रसूल उदास लहजे में माजी करीब के मुसलमानों की तारीख बयान कर रहे थे। रजब 462 हिजरी में सलीबियों ने मुसलमानों के खिलाफ एक खौफनाक मंसूबा तरतीब दिया और 50,000 मुंतखब ईसाई सिपाहियों का लश्कर लेकर यरूशलेम की तरफ बढ़े। इस वक्त फातमी खलीफा अबुल कासिम की तरफ से इफ्तिखारुल दौला यरूशलेम का हाकिम था। के जासूसों ने सलीबियों की यलगार की खबर दी। हाकिम यरूशलेम अफ्तारुल दौला ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपने एक मोतबर कासद को खत देकर फातमी खलीफा अबुल कासिम की तरफ रवाना किया। एक खुफिया अजलास में अफ्तारुल दौला का खत पढ़ा गया। हाकिम यरूशलेम ने फातमी खलीफा को मुखातब करते हुए साफ साफ तहरीर कर दिया था, अमीर उल मोमिनीन को मालूम होना चाहिए कि इस बार सलीबियों के इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। इनके साथ कितनी फौज है, इसका अंदाजा यरूशलेम के किले में बैठकर नहीं किया जा सकता। फिर भी मेरे जासूसों की इत्तला के मुताबिक ईसाई सिपाहियों की तादाद हमसे कहीं ज्यादा है। मैं अमीर उल मोमिनीन से दरख्वास्त करूंगा कि इस नाजुक सूरत हाल पर फौरी तवज्जो देते हुए यरूशलेम की हिफाजत के लिए मजीद फौज फराहम की जाए। अगर मेरी इस इल्तिजा पर बिला ताखीर अमल नहीं किया गया तो फिर अल्लाह ही जानता है कि यरूशलेम में बसने वाले मुसलमानों पर क़यामत किस अंदाज में नाज़िल हो। हाकिम यरूशलेम ने इंतहाई मौसर लहजे में सूरत हाल की संगीनी का नक्शा खींचा था, मगर इसकी ये तदबीर कारगर साबित न हो सकी। फातमी खलीफा अब्बुल कासिम ने अपने मीर मुंशी से इफ्तिखारुल दौला के खत का जवाब इस तरह लिखवाया, तुम अच्छी तरह जानते हो कि करबो जवार में मेरे कई दुश्मन मौजूद हैं, जिनकी हरीसाना नजरें हर वक्त मिस्र की हुकूमत पर जमी रहती हैं कि कब इन्हें मौका मिले और वो मेरे इक़्तिदार का खात्मा कर दें। खलीफा बगदाद भी दिन रात इसी किस्म की साजिशों में मसरूफ रहता है। इस सूरत हाल के पेश नजर मैं तुम्हारी मदद के लिए एक सिपाही भी नहीं भेज सकता। अगर यरूशलेम हाथ से जाता है तो उसे जाने दो। के मुकाबले में खिलाफत मिस्र का दफा कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। फातमी खलीफा का जवाब पढ़कर हाकिम यरूशलेम अफ्तारुल दौला कुछ देर के लिए सकते में आ गया। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये खलीफा का मकतूब है, लेकिन मोहरे खिलाफत देखकर इसने यकीन कर लिया। फिर इसके चेहरे पर शदीद अजियत और करब का रंग उभरा और वो खुद कलामी के अंदाज में कहने लगा, अमीर उल मोमिनीन, ये क्यों नहीं कहते कि मिल्लत इस्लामिया की सरबलंदी के बजाय आपको अपना इक़्तिदार अजीज है, मगर याद रखें यरूशलेम चला गया तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। फिर वही हुआ, 50,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल
صلیبی لشکر یروشلم کی دیواروں کے نیچے آ کر جمع ہونے لگا۔ صلیبیوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر شہر کی فصیل تک پہنچ گئے تھے۔ افتخار الدولہ شہر سے باہر نکل کر عیسائیوں کی پیش قدمی کو روک سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے پاس صرف 1000 سپاہی تھے۔ جنگی اصول کے مطابق دونوں فوجوں میں تناسب و توازن ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ حاضرین کا گہرا سکوت دیکھ کر دربار شام کسی قبرستان کا گمان ہوتا تھا۔ مختصر سکوت کے بعد قاضی ابن ارسون دوبارہ سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ سلطان محترم، اس خون رنگ اور المناک واقعے کی باقی تفصیلات اس طرح ہیں کہ شہر یروشلم کا محاصرہ کرنے کے بعد صلیبی فوج کے سالار نے اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر افتخار الدولہ کے پاس بھیجا: اگر تم لوگ جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں مکمل امان بخش دیں گے۔ عیسائی قاصد کے لہجے سے اس قدر غرور و تکبر جھلک رہا تھا کہ جیسے وہ اہل ایمان کی تقدیروں کا مالک ہے۔ 3 خداؤں کے ماننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ حاکم یروشلم کے لہجے سے غرور و تکبر کے بجائے جلال ایمانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کے عقائد کے مطابق 3 خدا ہیں، ایک مقدس باپ، دوسرا مقدس بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی کو نظریہ تثلیث کہتے ہیں۔ افتخار الدولہ نے عیسائی قاصد کے سامنے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنے سالار کو بتا دینا کہ مجاہدین اسلام ہتھیار نہیں ڈالتے، یا تو وہ فتح حاصل کرتے ہیں یا پھر ان کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہر حال میں سربلندی لکھی ہے۔